أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نساء کی آیت نمبر 70 پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، پکڑو اپنی احتیاط۔ یہاں ابھی اس آیت سے، چونکہ پیچھے طاغوت سے انکاری کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کے اوپر چلنے کی بات تھی، تو طاغوت سے کفر اور اللہ کے اوپر ایمان کی بات ہو رہی تھی کہ یعنی کہ اللہ وہ طاغوت جو قانون جو بھی کوئی حاکم ہے اللہ کے حکم کے علاوہ، ان سب سے آپ کا انکار کرنا ہے۔ اور یہی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو تعلیم فرمائی کہ آپ فیصلہ کریں تو انصاف سے کریں۔ تو چونکہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ آپ کو قانون وہ پورا نافذ کرنا ہوگا، تو اس کے لیے جو ایک تو وہ ہیں جو آپ کے قانون کو مان لیں گے، ایک وہ ہے جو آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے، یعنی کہ جو اللہ پاک کا بھیجا ہوا قانون ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، لڑیں گے آپ سے۔ تو پھر ان سے جب لڑنے کی وہ تعلیم جو ہے یہاں الحمدللہ یہاں سے اللہ پاک نے شروعات فرمائی، تو فرمایا کہ اپنی اے ایمان والو پکڑ لیا کرو اپنی احتیاط، یعنی کہ بچاؤ اپنا پورا کر لیا کرو احتیاط کا۔ فَانْفِرُوا، اور نکلو، ثُبَاتٍ، الگ الگ، یعنی کہ جماعت جماعت کر کے، اَوْ یا نکلو جميعاً، سب اکٹھے، یعنی کہ آپ جماعت جماعت بھی نکلیں یا گٹھے نکلیں، یہ اللہ پاک نے آپ کو چھوٹ رکھی ہے، چاہے ایک دو کو بھی بھیج دیں، چاہے پورے گروپ کو بھیجیں، مطلب وہ جس طرح آپ کو اللہ پاک نے یہ چھوٹ رکھی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک ہے تم میں سے وہ جو دیر لگاتا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر وہ دیر لگاتا ہے، تھوڑا سا آہستہ آہستہ سستی دکھاتا ہے، نکلنے میں سستی کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، قَالَ، کہتا ہے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ مجھ پر تو انعام کر دیا اللہ نے، علیہ، مجھ پر تو اللہ نے انعام کیا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، جب کہ میں ان میں موجود نہیں تھا، یعنی کہ اللہ پاک نے مجھ کو بچا لیا، میں ان میں شمار نہ ہوا، تو یہ میرے اوپر اللہ پاک کا انعام ہو گیا۔ یہ اس کی سوچ ہوتی ہے، چونکہ وہ دیر کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے، مطلب یہ اس کی منافقت۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے الحمدللہ ایسے لوگوں سے آگاہ فرمایا، ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ سوچتے ہیں۔ وَلَئِنْ، البتہ، أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، ہاں اگر پہنچے آپ کو فضل کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ ہاں کاش کہ نہ ہوتی مجھ میں اور ان میں کوئی دوستی بھی، یعنی کہ وہ اتنی وہ نفرت سے وہ ہو جاتا ہے، مطلب جس طرح کہ بالکل ہی اس کو وہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ ان کو یہاں سے یہ کس طرح ان کو یہ پہنچ گیا، یعنی کہ وہ اس طرح کا ارادہ کرتا ہے، اس طرح کی سوچ سوچتا ہے کہ کبھی میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسی خبر ہی نہ ملتی، مثال کے طور کے اوپر۔ تو فرمایا، وہ کہتا ہے پھر، یا لیتنی، افسوس مجھ پر، کنت معہم، اگر میں ہوتا ان میں،
फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमन, तो मैं कामयाबी पा लेता, पूरी बड़ी कामयाबी, यानी कि मुझको भी फिर उनके साथ रह अगर मैं होता तो मुझको भी ये कामयाबी जो उनको मिली है मुझको भी ये कामयाबी मिल जाती। फल युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ी यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरत। ये जो पिछले बंदे की मिसाल बयान हुई है वो तो लाजमी का बात है, दुनिया का एक ख्वाहिशमंद है। जब कोई मुसीबत आ जाती है तो कहता है जी कि मैं तो अच्छा हो गया, बच गया, मुझ पे तो इनाम हो गया, और जब कोई मिल जाता है तो फिर वो अपने आप को कोसने शुरू कर देता है कि हाँ भाई मैं क्यों, मैं उनमें हो जाता तो अच्छा, मुझको भी मतलब वो मिल जाता है। ये तो दुनियावी बंदा वो लालच कर रहा है ना, ये दुनियावी लालच है। एक तो बच गया, ये भी लालच कर ली, या कुछ मिलने के ऊपर वो नहीं मतलब नादम हुआ तो भी लालच है दुनियावी। तो अभी अल्लाह पाक ने फरमाया कि लड़ो अल्लाह के रास्ते में, लड़े यानी अल्लाह के रास्ते में वो जो बेचना चाहे दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के बदले में। वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, और जो कोई लड़ेगा अल्लाह के रास्ते में, फ़युक़तल, तो कत्ल किया जाए, और यग़लिब, या गालिब हो जाए, फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमन, तो अनकरीब हम उसको देंगे अजर से बहुत बड़ा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बंदा अल्लाह के रास्ते में, जो बंदा अपनी दुनिया की ज़िंदगी को बेचकर आखिरत खरीदना चाहे, उसका क्या अमल का चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लड़े। ये सबसे बड़ा अमल, क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है, तो अल्लाह के हुक्म नाफिज करने के लिए अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा इनाम रख दिया कि कोई बंदा अगर दुनिया की ज़िंदगी को बेचना चाहता है और आखिरत खरीदना चाहता है, उसका हाल ये है कि वो ये अमल करे। तो लेकिन ये है कि वो सीधा अमल करे, जो अल्लाह पाक ने बताया उसके मुताबिक अमल करे। तो बेशक यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी तिजारत है जो अल्लाह पाक ने इस आयत में अल्हम्दुलिल्लाह बयान फरमा दी। क्योंकि दुनिया तो हर किसी को मालूम है, हर कोई जानता है कि एक दिन जाना है। तो दुनिया को बेच कर आखिरत खरीद लेना, तो ये इससे बड़ा और कौन सा सौदा हो सकता है? और वो सौदा क्या है, उसमें करना क्या है कि अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। तो ये देखने लड़ने की अल्लाह के रास्ते में, वो लड़ना क्यों है? क्योंकि अल्लाह पाक का कानून है वो जो नाफिज कर रहे हैं। आज दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ाई कर रहा होता है, उसमें वो अपने कोई भी अपनी फ़ौज को भेजता है बॉर्डर के एरिया में ताकि वो मतलब लड़ाई करें। एक मुल्क दूसरे से के ऊपर हैवी होने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरा दूसरे के ऊपर हैवी होने की कोशिश कर रहा होता है, और उनको मिल क्या रहा होता है? वो जो फ़ौजी होते हैं अपने उस लड़ाई में उनको एक तनख्वाह होती है जो उन्होंने फ़िक्स की होती है, बस वो मिल रही होती है। उसमें कुछ बेनिफिट उन्होंने रखे होते हैं फ़ौजियों के लिए एक्स्ट्रा, वो उनको मिल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लड़ रहे होते हैं, ठीक। उसमें मरने के बाद मतलब मरना तो उनमें से कोई जो भी लड़ रहा है वो उसमें कोई भी मर सकता है, लेकिन उसमें उसका कितना फ़ायदा उसके मरने के बाद? तो जो अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए लड़ेगा उसके लिए अल्लाह पाक ने इतना बड़ा फ़ायदा रख दिया कि उससे बड़ा कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। ये तो आखिरत का फ़ायदा है। दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें बहुत फ़ायदे रखे हैं। अगर लाजमी होता है अल्लाह के रास्ते में आप उनसे लड़ते हैं जो अल्लाह के कानून को नहीं कबूल फरमाते करते और दहशत गर्दी फैलाते हैं, यानी कि वो ख़ुद को अमन वाला कहते हैं लेकिन वो कर रहे दहशत गर्दी हैं, क्योंकि वो लाजमी बात है अपने मालिक के कानून को छोड़कर अपने कानूनों को यूज़ कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। इसी तरह तो अगर वो इस तरह के अमल कर रहे हैं, आप उनसे लड़ते हैं, तो अगर आप उसमें शहीद हो जाते हैं तो आपके लिए इतना बड़ा इनाम। तो इस वजह से अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बयान फरमा दिया इस आयत में कि जो बंदा भी दुनिया को ख़रीद कर आखिरत खरीदना चाहे, दुनिया को बेच कर आखिरत खरीदना चाहे, उसका अमल ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में लड़े, सिर्फ अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए। ये नहीं किसी को खामखा मारता फिरे, वो सिर्फ उन लड़ना किससे, इंशाल्लाह अगली आयतों में थोड़ा सा आगे आ जाए, अगली तकरीर में शायद इंशाल्लाह आए। तो फरमाया जो कि यानी कि अगर फिर उसके बाद यहाँ ये भी बयान फरमा दिया, तो जो कोई कत्ल किया जाए, यानी कि इस लड़ने में अल्लाह के रास्ते में लड़ने में जो कोई कत्ल किया जाए या गालिब हो जाए,
تو اللہ پاک دونوں صورتوں میں اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وما لکم، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین، ان ضعیف کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو یقولون کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اخرجنا نکال دے ہم کو، من ہاذ قریۃ ظالم اہلھا، اس ظالم قوم سے ہم کو نجات دے، جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، اس سے ہم کو نجات دے، واجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے ہاں سے، ولین، کوئی دوست، واجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے ہاں سے، نصیرا، مددگار۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اتنے ضعیف ہیں، اتنے کمزور ہے کہ مطلب ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مطلب اس طرح کی آرزو بھی کر رہے ہیں، اب بھی کوئی بھی بندہ ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے زندگی میں، اس کو سکون نہ ملے، زندگی اس کی گزر جائے، پیدا ہوا ہے، پھر بڑا ہوا ہے، پھر اس کو نوکری کا سسٹم وہ پکا پہ یہاں بھی ابھی یہ کرنا ہے، اس میں پھر وہ بھی اس طرح کے چانسز ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتی پوری، ٹھیک ہے نا، اس میں کافی سارے انہوں نے سسٹم ایسے رکھ دیے ہیں، عیاشیاں رکھ دی ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ بندہ، یہ جو اس جو جمہوریت والا قانون ہے، اس میں کبھی بھی وہ بندہ تنخواہ لے کر بھی پورا نہیں آ سکتا۔ پھر اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں اکثریت لوگ کیا کرتے ہیں، وہ غلط کاریوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کو اگر فرض کرے وہ نوکری اگر کوئی چھوٹ گئی ہے کسی کی، تو وہ ان کے حالات اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں، تو امن تو نہیں ہے، ظلم ہے۔ پھر ان کو ہر وقت اپنے اوپر بھی چوری اور ڈکیتی اور اس چیزوں کے خطرات رہتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے نا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی دغا کر جائے گا، کوئی فراڈ کر جائے گا، یہ ساری چیزیں مطلب بیچ میں ہی رہتی ہیں، کوئی پولیس جناب اس طرح کر جائے گی، کوئی دوسری آرمی اس طرح کر جائے گی، اس طرح کے مطلب ہر کسی طرح سے ان کو خطرے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ لازمی بات ہے، یہ ایک ظلم ہی ہے۔ ایک امن پسند آدمی تو چاہتا ہے کہ میں امن میں رہوں، تو امن کس طرح ہوگا، جب امن کا قانون ہوگا، تو امن کا قانون ہے اللہ کا قانون، اللہ پاک کا قانون جو ہے وہ ہے ہی امن والا قانون، اس میں تو بے امنی نہیں ہے الحمدللہ، اس میں تو پیسے امیروں سے لے کر غریبوں کو دینا ہے، اور اس میں آپ کی جو خاندانی لوازمات ہے وہ اللہ پاک نے خود طے فرما دیے ہیں۔ اسی طرح جو قتل وغیرہ یا چوری وغیرہ ڈکیتی وغیرہ کی جو سزائیں ہیں وہ اللہ پاک نے خود فرما دی ہیں، اور وہ ایسی سزائیں ہیں جن سے جرم سٹاپ ہو جاتا ہے، اس سے دہشت گردی کم پڑتی ہے، جرم کم ہوتا ہے، تو وہ امن والا لازمی بات ہے، دین ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو یعنی کہ اس دین کی اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں جو ظالم ہیں ان سے ہم کو بچا لے، ایسے ظالموں سے جنہوں نے ہمارے اوپر اس طرح کی چیزیں مسلط کی ہیں، تو یہ جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم کو کیا ہے، کیوں نہیں تم لڑتے اللہ کے راستے میں؟ پہلی بات اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کا قانون نافذ، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، لازمی بات ہے کوئی بھی مومن ہے وہ یہی چاہے گا کہ اس کے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہو، تو اس کی چاہت کے لیے پھر لڑنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا، کچھ لوگ بھی ہونے چاہیے، کوئی فوج ہونی چاہیے، تو وہ فوج کون ہے؟ مومنین، اللہ کے جو بندے ہیں۔ تو فرمایا الذین، وہ جو آمنوا، ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو لوگ مومن ہیں جو ایمان لائے ہیں وہ تو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، اور جو انکاری ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں، طاغوت یعنی کہ ہر سرکش کی راہ میں، جو یعنی کہ اللہ کا قانون نہیں نافذ کر رہا، وہ اپنی آرمی بنا رہا ہے، تو وہ جو لڑ رہے ہیں اس کے وہ سب انکاری ہیں، اور وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ طاغوت کے وہ سرکش جو ان کا وہ حاکم بنا ہوا ہے یا جو بھی ہے، یا وہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے سرکشی والا، اس کو وہ سیو کرنے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو مومن تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اور وہ کافر جو ہے وہ طاغوت کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو فرمایا
فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو لڑو شیطان کے دوستوں سے. تو یہ کون سے ہو گئے گروپ؟ یہ شیطان والا گروپ ہو گیا. جو طاغوتی کا گروپ ہے وہ شیطان والا گروپ ہو گیا. یہاں صرف حکومت کو ہی مت نوٹ کیا جائے، یہاں ہر چیز کو نوٹ کر لیا جائے. مثال کے طور کے اوپر اگر ایک بندہ ہے وہ غلط کاری کر رہا ہے، اللہ پاک نے جو چیز منع فرمائی وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، طغا کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر کوئی نیک بندہ اس کو بولتا ہے کہ اس طرح مت کر، اور وہ اس کے اوپر بحث تبصرہ شروع کر دیتا ہے اور وہ اس سے جھگڑتا ہے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. وہ بھی طاغوت کی طرف ہو کر لڑ رہا ہے. تو وہ بھی کس طرح، وہ بھی دوست ہو گیا شیطان کا. اسی طرح وہ ہر کوئی قانون جو اللہ کے قانون کے علاوہ ہے وہ بھی دوست کس کا ہو گیا؟ شیطان کا. یہ سب شیطانی گروہ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا تو ان سے لڑے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک جو شیطان ہے اس کا جو چال ہے وہ کمزور ہے. یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو ایک بڑی خوشی کی خبر سنائی، یہاں اطلاع فرما دیا کہ شیطان کی جو چال ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. وہ چال مضبوط چال نہیں چلتا. وہ یہ نہیں جس طرح مطلب ایک بندہ بڑی بڑی لمبی چوڑی سیاست کرتا ہے، وہ تو بس بندے جو یوز کرتے ہیں بندوں کو یوز کر رہا ہے، بس اس کی اپنی چال بہت کمزور ہے. یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو اس سے اطلاع فرما دیا. تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے مردودوں سے. علم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین قیل لہم، کہا تھا ان کو، کفوا ایدیاکم، کہ روکے رہو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور آؤ پاکیزگی کے ساتھ. فلما کتب علیہم القتال، تو جب لکھ دیا گیا، فرضیت کر دی گئی ان کے اوپر قتال کی، لڑنے کی، اذا فریق منہم، تو اس وقت ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس کخشیت اللہ، تو ڈرنے لگا وہ لوگوں سے اس طرح جس طرح ڈرا جاتا ہے اللہ سے، او اشد خشیتاً، یا اس سے بھی زیادہ. یہ جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو ان کو جنگ کا حکم نہیں تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ روکے رہیں اپنا ہاتھ اور صبر کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں. مطلب وہ اس وقت ان کو لڑنے کے حکم نہیں تھے. تو بعد میں جب ان کے اوپر فرضیت کر دی گئی تو اس وقت پھر وہ لوگ جو مطلب پہلے تو تمنا بھی کرتے تھے کہ ہمارے اوپر وہ فرض ہو جائے لڑائی، چونکہ مطلب وہ اتنے سختی کر رہے تھے وہ کافر جو تھے ان کے اوپر، تو وہ ان کے جوش تو وہ اپنے اندر تھے نا، وہ جوش مطلب وہ جو اندر ان سے اٹھتے تھے، تو اس سے وہ مطلب اپنے دل میں مطلب وہ یہ چیزیں پیچھے آیت گزری ہے کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا یہ قتال فرض ہو جائے. لیکن جب فرض ہو گیا تو وہ ان لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگ گئے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ پاک نے فرمایا وقالوا، اور کہنے لگے، ربنا، اے رب ہمارے، لما کتبت علینا، کیوں لکھ دیا آپ نے ہمارے اوپر، قتالن، لڑنا. دیکھیں اس طرح کی وہ دعائیں کرنے لگے. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں دیر دی، تھوڑی سی مہلت دی ہم کو ایک قریب وقت کے لیے، یعنی کہ تھوڑے وقت کے لیے ہم کو مہلت کیوں نہیں دی آپ نے. یہ اس طرح کی وہ آرزویں اور دعائیں کرنے لگے. قل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، جو فائدہ ہے دنیا کا وہ ہے تھوڑا سا، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو آخرت ہے وہ ہے بہتر اس کے لیے جو پرہیزگار ہے. پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت بہتر ہے. اگر آپ پرہیزگار ہو تو آپ یہ کام نہیں کرتے. دیکھیں کتنی واضح سی بات فرمانی. پرہیزگاری کا دعوے اس سے نہیں چلے گا. اگر آپ واقعی پرہیزگار ہیں تو یہ پرہیزگاری کا عمل ہے. پرہیزگار جو ہیں وہ تو آخرت چاہتے ہیں، وہ تو دنیا کی خواہش نہیں رکھتے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں کیا جائے گا تم پر ظلم ذرا بھی، دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر آپ عمل صحیح کرو گے، آپ اس طرح جاؤ گے تو آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو آپ کو وہ عمل کے پورا بدلہ ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر لازم بات آپ اس طرح عمل نہیں کرو گے اور الٹے چلو گے تو آپ کو سزا بھی اسی طرح ملے گی. اینما تکونوا
युदरिककुम الموتا، چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو آ لے گی تم کو موت، یعنی کہ موت تو تم جہاں بھی ہو جاؤ گے وہ تم کو آ کر ہی لے گی، وہ تو لے کر چھوڑے گی تمہاری جان۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مَشَيَّدَةٍ، اور چاہے اگر تم قلعوں مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو بھی، یعنی کہ کسی سخت سے سخت قلعے میں بھی تم آپ چھپ جاؤ، اپنے ارد گرد ہر قسم کی دیواریں بنا لو، ہر قسم کی بلٹ پروف یعنی کہ سخت ترین جو آپ کی کور میں چیزیں آتی ہیں جو جس سے آپ کور کر سکتے ہو اپنے آپ کو، آپ اس میں کور ہو جائیے، موت تو پھر بھی آ کر رہے گی۔ تو فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ حَسَنَاتٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر ان کو پہنچے کوئی اچھائی تو کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے ہاں سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان کو کوئی پہنچے برائی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے، یعنی کہ یہ جو نبی علیہ السلام تھے ان کے اوپر مطلب وہ کر دیتے تھے کہ یہ آپ کی مطلب وجہ سے ہمارے اوپر یہ پرابلم بن گئی، حالانکہ کوئی اچھائی ملے تو وہ کہتے تھے اللہ کی وجہ سے ہوتی۔ تو یہاں پہلے تو یہ فرمایا کل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، ہر کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بے شک وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گئی ایک حقیقت۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو کیا ہے اس قوم کو کہ نہیں پکڑ رہے، یعنی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یعنی کہ اس قوم کو کیا ہو گیا کہ ان کو بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اگلی آیت میں فرمایا ما اصابک من حسنات، جو پہنچتی ہے آپ کو اچھائی فمن اللہ، تو وہ ہے اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئات، تو جو پہنچتی ہے آپ کو برائی فمن نفسک، تو وہ ہے آپ کے نفس کی وجہ سے۔ یہاں وہ بات پچھلی آیت میں کیا فرمایا تھا، ہر کم اللہ کی طرف سے، یہاں فرما دیا کہ وہ برائی جو ہے وہ آپ کے نفس کی وجہ سے۔ یہ بات کیا ہوگی؟ بے شک اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہر چیز جو اللہ کے حکم سے ہی ہے، وہ برائی بھی آپ کے اوپر جو پہنچی وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچی، لیکن وہ آپ کے گناہ کی سزا میں آپ کو پہنچی، اللہ پاک نے آپ کے گناہ کی سزا میں وہ آپ کو بھیج دی۔ آپ اچھے عمل کریں گے تو آپ کو اچھائی ملے گی، آزمائش کے علاوہ یہ آزمائش کا ایک معاملہ ضرور ہے، اس میں اللہ پاک انسان کو آزماتا ہے، وہ بعض چیزیں بیان فرمائی ہیں اللہ پاک نے جن چیزوں سے آپ کو آزمائش ہوتی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے رسول بنا کر، یعنی کہ پیغام پہنچانے والا رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جل جلالہ ہی گواہ کافی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کون انسان کیا کر رہا ہے، اس کو پھر اگر وہ اس کے حساب سے جو کچھ بھی دیتا ہے تو اس میں انسان کو وہ جھجھوڑنا بھی مقصد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ وہ آپ کے اپنے نفسوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، جو بھی جس طرح وہ احد کا واقعہ ہوا تھا، وہاں جب وہ شکست ہوئی تو پھر کیا فرمایا، تو یہ آپ کی وجہ سے، آپ کی اپنی وجہ سے ہوئی تھی، نافرمانی کی تو شکست مل گئی، نہیں کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو لہٰذا اگر آپ اللہ کے رستے میں چل رہے ہیں اور اللہ کے قانون میں، اللہ کے راہ میں لڑ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر مین جو چیز ہے، جو اس کی کامیابی کا اصل راز ہے، وہ ہے اللہ پاک کے مکمل فرما برداری، مکمل پرہیزگاری۔ تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی تو بے شک اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ ابھی یہاں یہ بات بڑی اہم اللہ پاک نے فرما دی
کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ پاک کے حکم کے مطابق. اللہ پاک نے آپ کو پیچھے فرمایا تھا نا کہ اللہ پاک نے نبی بھیجا تھا کہ اس کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے. تو نبی علیہ السلام کی اب بھی اللہ کا حکم آ گیا، تو جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کی. جس طرح مثال کے طور کے اوپر جب وہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو اللہ پاک نے کیا دیکھا کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کون اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. تو اطاعت کس کی تھی؟ وہ اطاعت اللہ کے حکم کی تھی نا. نبی علیہ السلام کی اطاعت تو اللہ کے حکم کے مطابق تھی نا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم بھیجا تھا آپ اس طرح کریں. تو پھر جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے تو وہ لازمی بات ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کوئی بھی نبی ہے وہ اگر آپ کو جس طرح پیچھے ایک آیت میں گزرا کہ نبی کبھی یہ ایسا نہیں کہے گا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کو میری غلامی کرنا شروع کر دو. ہاں اگر کوئی اس طرح کا نبی آپ کو اس طرح کی بات کہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی چھوڑ کر میری غلامی اختیار کریں اور بندہ اس کی غلامی میں چلا جائے تو یہ پھر غلط اطاعت ہے، یہ نبی کی اطاعت نہیں ہوگی. ہاں نبی کی اطاعت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو یہاں وہی بات بیان فرمائی. تو اس میں اطاعت کا کیوں یہاں اہم جو موضوع تھا وہ لڑائی کے اوپر جانا، قتال کرنا. تو چونکہ نبی علیہ السلام کو خود حکم ہوا گیا، آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں آ رہا ہے تھوڑی آیتوں میں بات، کہ جس میں نبی علیہ السلام کو خود حکم ہوا کہ آپ جائیے. تو جو بھی نبی علیہ السلام جا سکتے ہیں. تو قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز تو مت رکھنے کا اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں. یعنی کہ ان کی جان سے اپنی جان کو زیادہ عزیز جو رکھے تو وہ تو پھر لازمی بات ہے وہ پھر اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو اس کی جان نہیں ہو سکتی نا. نبی علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں وہ اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو کوئی بندہ مومنی کا دعویٰ کرے اور خود پیچھے ہٹ جائے تو یہ کیا سب وہ پھر نبی علیہ السلام کے وہ سنت کے اوپر تو نہیں چل رہا. نبی علیہ السلام کی اطاعت تو وہ نہیں کر رہا کیونکہ نبی علیہ السلام تو خود گئے اور اللہ کے راستے میں لڑے، بلکہ ان کو حکم بھی اسی طرح ہوا. اگلی آیتوں میں آ رہا ہے انشاءاللہ وہاں بات ہوگی. تو یہاں فرما دیا بڑی واضح فرما کر کہ اگر جو ان کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. اللہ کی اطاعت یہی ہے کہ آپ ان کی اطاعت اس کے نبی کے ذریعے جو اس نے آپ کو پیغام بھیجا ان کی اطاعت کرو. یہ مت سوچو کہ یہ نبی ہیں جی یہ کیا پتہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہے، یا ان کی بات مطلب کوئی اس طرح کے شکوک پیدا کر کے یہاں ان کی اطاعت کیا کرنی ہے اس طرح نہیں. اللہ پاک کا حکم ہے اگر آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو آپ نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہی حکم ہے جو اللہ پاک نبی علیہ السلام کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں. ومن تولا اور جو کوئی پھر گیا فما ارسلناک تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان کے اوپر حفیظاً حفاظت کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا. تو فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کر لی. یعنی کہ وہ ان کا کہنا اس طرح ہوتا ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے اطاعت کر لی. فَإِذَا پس جب بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ لوٹتے ہیں آپ کے ہاں سے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو رات کو وہ مشورے کرتے ہی ہے ایک گروہ ان میں سے غیر الذی تقول علاوہ اس کے جو انہوں نے کہا تھا. یعنی کہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب چلے جاتے ہیں تو راتوں کو اس طرح کے مشورے کرتے ہیں ان باتوں کے علاوہ جو انہوں نے کی تھی. یعنی کہ وہ بات نہیں کر رہے ہوتے جو اطاعت والی تھی. واللہ یکتب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ لیتا ہے ما یبیتون جو وہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں راتوں کو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو درگزر کیجئے ان سے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور توکل کیجئے اللہ کے اوپر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہے کارساز مددگار، آپ کو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اللہ کے اوپر آپ توکل رکھیے. ان لوگوں کی تو یہ پہچان جو اللہ پاک نے فرما دی یہاں یہ ہے ان کی بات کہ آپ کے سامنے تو آپ آ کر اطاعت کا بول دیتے ہیں، بعد میں پھر وہ دوسرے تیسرے باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں. تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن کیا نہیں یہ تدبر کرتے قرآن میں، سوچ کرتے قرآن میں. دیکھیے کس بات کی فکر کس میں کرنی ہے؟ قرآن میں. قرآن میں آپ کی ہر چیز کا اختلاف کا حل ہے، لیکن اس میں تدبر کی دعوت ہمیشہ میں نے یہ بات کہی
تدبر کی دعوت اللہ پاک نے دی ہمیشہ قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. دوسری جگہ بھی فرمایا, یہاں بھی فرمایا کیا یہ لوگ نہیں سوچتے, تدبر نہیں کرتے قرآن میں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ, اور اگر یہ ہوتا کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے ہاں سے, لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف. یہ بات کنفرم ہے, قرآن میں تو اختلاف والی بات ہی نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے اختلافات کا اختتام جو ہے وہ قرآن ہے. اس کا حل, اختلاف کا حل قرآن ہے. پھر بھی لوگ اس کے قرآن کے اوپر اختلاف کر کے بیٹھے. قرآن میں واضح مثال ایک میں ابھی پیش کر دیتا ہوں, چھوٹی سی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. قرآن میں واضح اللہ پاک نے فرما دیا وضو کس طرح کرو, منہ دو وہ کونیوں تک, ہاتھ دو, سر کا مسح کرو پاؤں کا ٹخنوں تک. اللہ پاک نے واضح کر دیا. ابھی اس میں اختلاف ہو گیا, نہیں بھائی اس میں اس طرح کرے, یہ بھی کر لیتے ہیں, اس نے یہ بھی, نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے جی, نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے. ارے یار نبی علیہ السلام تو وہ نہیں کر سکتے جو قرآن کے علاوہ, وہ تو وہی کرتے ہیں جو قرآن میں, ایسا ہی ان کا فرمان ہے. قرآن میں کتنی جگہ انہوں نے کہا, خود اللہ نے ان کے منہ سے کہلوایا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. لہذا عمل وہ جو اللہ پاک نے قرآن میں بھیج دیا, قرآن میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. آپ کے اختلافات کا اختتام ہے قرآن میں. قرآن کے مطابق آپ عمل کریں, کوئی بندہ بھی آپ کو برا نہیں کہے گا. بس وہ کر دیں جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے. یہی بات بنی اسرائیل کو کہی گئی تھی. وہ جب ان کو حکم کیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو, کیا کہا گیا کہ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, کر ڈالو وہ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے, جو تم کو امر کیا جا رہا ہے. تو لہذا بات سیدھی سی ہے. مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ سن لیا اور مان لیا, کر ڈالا. یہ عمل کیجئے, انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی بھی خامی نہیں آئے گی. اللہ پاک کا تو واضح کتاب ہے. اللہ پاک نے تو کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی. الحمدللہ بڑی واضحات کے ساتھ بیان فرمایا. تدبر کی ضرورت ہے. یہی وہ دعوت یہاں بھی دی. کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ قرآن میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں, وہ تو اختلاف اس میں پاتے. استغفر اللہ. وَإِذَا جَاءَهُمْ, اور جب آتے ہیں آپ کے پاس, أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, کوئی امر لے کر, امن کا یا خوف کا, أَذَاءُوا بِهِ, تو مشہور کر دیتے ہیں اس کو, یعنی کہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی اگر وہ کوئی ایسا لے کر آتے ہیں, کوئی بات کوئی خبر سن کر آتے ہیں, تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں, مشہور وغیرہ کر دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں اس کو. تو فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اور اگر اس کو پھیر کر لاتے طرف رسول کی, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یا ان کے جو اولی الامر ہیں ان کی طرف, لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَهُ, تو اس کی تحقیق کر لیتے وہ جو تھے, یعنی کہ وہ جو تھے وہ اس کی تحقیق کر لیتے, کوئی نتیجہ نکال لاتے, منہم ان میں سے. یعنی کہ وہ اگر وہ آپ کے پاس لے آتے یا اپنے ان کے امروں کے پاس لے گئے تو وہ کوئی اس کی تحقیق کرتے. تو اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ آپ کوئی بھی خبر ہے اس میں بغیر تحقیق کے اس طرح کسی کو, مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہی جا کر کسی کو آپ پکڑ لیں یا کسی کے ساتھ کسی کو مارنا شروع کر دیں یا خواہ مخواہ کسی کو جناب, یہ نہیں. تحقیق ہر کام میں تحقیق کی دعوت اللہ پاک نے قرآن میں بھی تحقیق. یہاں بھی تدبر کیا فرمایا قرآن میں تدبر, فکر. تو تحقیق عمل ہے, ضروری عمل ہے. تو یہی بات یہاں بھی فرمائی, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اگر فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پر, لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو اتباع کر لیتے تم شیطان کی مگر تھوڑے سے. یعنی کہ تھوڑے سے کے علاوہ سب جو وہ شیطان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ پاک نے الحمدللہ اپنی کتاب بھیج دی اور ہم کو اطلاع فرما دیا. ہر جو اختلافات ہیں ان سے اطلاع فرما دیا. لیکن اس کے باوجود بھی آج حالت یہی ہے کہ اس کی طرف تو کوئی نہیں آ رہا.
خیر اللہ پاک نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، بس لڑیں آپ اللہ کے راستے میں. یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو گیا، چونکہ یہاں مومنوں کے پیچھے فرما دیا گیا تھا کہ آپ جو بھی بندہ چاہے بیچنا آخرت کے بدلے دنیا کی مطلب زندگی، وہ لڑے اللہ کے راستے میں. پھر فرما بھی دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کر دی اللہ کی. یعنی کہ نبی علیہ السلام کو جب لڑنے کا حکم ہو گیا، وہ لڑ رہے ہیں، تو آپ نے بھی اگر اطاعت کر دی تو آپ نے اطاعت کس کی اللہ کی. اور جو کوئی لڑتا ہے، پیچھے فرمایا تھا جو کوئی لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، جو مومن ہے وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. تو اللہ پاک نے فرمایا شیطان کے ساتھیوں سے لڑو. تو ابھی لڑنے میں کوئی بھی کمی پیشی جو کرے تو نبی علیہ السلام کو یہاں اکیلے حکم فرما دی. یہ کچھ واقعہ بھی اس طرح کا ہوا تھا کہ اس لڑائی میں کچھ اختلاف اٹھ پڑا، تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ لڑیں اللہ کے راستے میں. لا تکلفوا الا نفسک، نہیں پوچھ ہوگی مگر آپ سے آپ کے بارے میں. اللہ پاک نے فرمایا آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، آپ سے پوچھ ہوگی صرف آپ کے بارے میں. دیکھیں کس طرح کی سختی کا آرڈر ہے اللہ پاک کا اپنے نبی علیہ السلام کو، کہ اگر کوئی نہیں جانا چاہ رہا یا نہیں کوئی آگے پیچھے کر رہا ہے تو آپ جائیں اللہ کے راستے میں، آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، آپ سے آپ کے عمر کی پوچھ ہوگی. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو لفظ جو حَرِّض ہے، اس میں لوگوں نے تو کئیوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ابارنے کا، اباریے مطلب مومنین کو، لیکن اس کی جو لغت میں جو اس کا جو ترجمہ آتا ہے وہ آتا ہے نکمے اور پگھلے، یعنی کہ گلے ہوئے، یعنی کہ گلے ہوئے مومنین، یہ نکمے مومنین. نکمے کیوں اللہ پاک نے؟ اگر یہ کیونکہ یہ لفظ کا جو ترجمہ اس لفظ کا ہے وہ اوریجنل لغت میں یہ ترجمہ ہے. یہ تو لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اباری آپ مومنین کو. ابار تو کیا پہلے سے نہیں رہے تھے، یہ تو بڑی صاف سی بات ہے. تو یہاں اللہ پاک کا انداز دیکھیے کہ وہ نکمے مومنین، اور نکمے مومنین بھی، یعنی کہ نکمے مومنین بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں لڑے، جو یعنی کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے اپنے آپ کو ڈھیلا کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو اس طرح. مطلب یہی ہے جہاں اصل اللہ قریب ہے اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روک دے جنگ ان کی جو کافر ہیں. واللہ اشد باسا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت ہے جنگ کے بارے میں. واشد تنکیلا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جل جلالہ بے شک سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. لہذا آپ وہ عمل کریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے یہاں. تو لہٰذا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو جب بول دیا کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑیے، تو پھر ہماری اوقات کیا ہے جو ہم اپنی جانوں کو سائڈ کے اوپر رکھیں. مقصد کیا ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کا؟ مقصد یہ نہیں صرف دنیا کو تبلیغ کرنا. اگر وہ تبلیغ کرنا ہی مقصد ہوتا تو نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینہ والوں نے تو ان کو اپنی جگہ بھی دے دی، گھر بھی بنا دیے، اپنی جو مہاجرین آئے ان کو بھائی بھائی بنا لیا، اور اچھی مسجد بھی بنا کر دے دی. ماشاءاللہ ہر چیز ہو گئی ان کی. وہ چاہتے نبی علیہ السلام تو وہاں آرام سے بیٹھ سکتے تھے، تبلیغ کر سکتے تھے. کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں کہیں، جس طرح مطلب مکہ میں تھا، جس طرح مطلب نماز پڑھنے میں ان کو تکلیفیں تھیں وہاں مدینہ میں تو کوئی ایسی تکلیفیں نہیں تھی. لوگوں نے تو ماشاءاللہ، اور جو مسلمان نہیں تھے ان سے بھی نبی علیہ السلام نے معاہدے کر لیے تھے، وہ بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال رہے تھے. نبی علیہ السلام چاہتے تو آرام سے بیٹھ سکتے تھے، وہاں یہیں سے بیٹھ کر تبلیغ کر کیے جاتے بس. لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا تو نہیں کیا. نبی علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ اللہ پاک کا قانون پہلے تو لوگوں کو منوانا، پھر اس کو نافذ کرنا. منوانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس میں کوئی زبردستی نہیں، منوا دو بس، ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، بس مان جاؤ. کوئی مانتا نہیں مانتا اس کو چھوڑ دیں. ہاں جو قانون ہے اس کے نفاذ کے لیے لازمی اللہ پاک ان سے لڑنا پڑے گا، ان کو قتال کرنا پڑے گا، سب چیز کرنی پڑے گی. تو یہ جو حکم تھا اللہ پاک نے
ان کو دیا اور نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کر کے فرمایا۔ تو یہ سب سے بڑی سنت بھی ہے۔ آج بڑے بڑے عاشق رسول ہیں جو اس سنتوں کے پیچھے بالکل ہی نہیں چلتے، سوچتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں اور سنتوں کی وہ تقریریں کرتے جائیں گے۔ جو اہم سنت ہے جس میں نبی علیہ السلام کی یہ حالت پہنچ گئی کہ وہ اکیلا ان کو حکم ہو گیا کہ آپ اکیلے نکلے اللہ کے راستے میں، اور اتنی بڑی انعام والی چیز جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کو بیچنا چاہے، آخرت کو خریدنا چاہے، وہ قتال کرے، اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ خیر، تو فرمایا من یشفع شفاعتا حسناتا، تو جو کوئی سفارش کرے اچھے کام کی، یقل لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے ہے اس میں سے حصہ۔ یہاں ابھی دیکھ لیں سفارش کس بات کی، اچھے کام۔ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ اللہ کا قانون نافذ کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہی ہے نا سب سے بڑی بات۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ بیچ دو اگر جو بیچنا چاہے، تو سب سے بڑی خرید و فروخت یہ نبی علیہ السلام اکیلے کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، تو یہ سب سے بڑی اچھے کام کی سفارش ہے۔ ہاں، اگر جو کوئی بھی اس کی سفارش کرے، کسی کو کہے، خود بھی چلے اور کسی کو بھی کہے، تو اس کے عمل میں سے اس کو بھی حصہ، یہ اللہ پاک کی مہربانی۔ اور یہ نہیں صرف اسی میں، ہر نیک عمل میں، جو بھی کوئی کسی کو نیک عمل کی دعوت کرے اور اس کا جو وہ عمل کرے، تو اس کے عمل میں سے اس کا حصہ یہ اللہ پاک نے الحمدللہ رکھ دیا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئاتا یقل لہ کفل منہا، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے تو اس میں سے اس کا حصہ۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر قوت والا ہے۔ یعنی کہ آپ کے جانے نہ جانے کی یا آپ کے لڑنے کی اللہ پاک کو تو کوئی ضرورت، اللہ پاک تو پاک ہے، اللہ پاک تو ہر چیز سے کوئی زیادہ قوت والا ہے۔ تو لہذا یہ ہماری اس میں بہتری ہے کہ ہم خریدیں گے آخرت دنیا کو بیچ کر، یہ عمل کر کے ہم کیا کریں گے؟ ہم خرید لیں گے آخرت، دنیا کو بیچیں گے، تو اس میں فائدہ تو ہمارا ہی ہے الحمدللہ۔ وَإِذَا يُحْيِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، پس جب تم کو دیں، کوئی کرے تم کو جو عمر تم کو ملی ہے، تو بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، تو اس کو جیو اچھے طریقے سے، بے احسن اچھے طریقے سے، منہا اس میں سے جو ہے، اور ردوہا یا لوٹاؤ اس کو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے اوپر حساب کرنے والا ہے۔ یہاں ان لوگوں نے، کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ دعا کیا ہوا ہے، جبکہ حی کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ تو اس کا جو ترجمہ یہاں جو اس الفاظ کے نظریے سے بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ اور جب زندہ کیا تمہیں زندگی سے، پس زندہ رہو اچھائی کے ساتھ۔ یعنی کہ تم کو زندگی دی تو اللہ پاک نے زندگی دی ہے، تو اس کو زندگی سے کو جیو، یعنی کہ اچھائی کے ساتھ، اور لوٹاؤ اس کو، یعنی کہ اچھائی سے ہی اس کو واپس کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اور یہ بڑی اہم آیت آ گئی ہے یہاں بھی، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، لا یجمعنکم الی یوم القیامت، جو اکٹھا کرے گا تم سب کو یوم القیامت والے دن، لا ریب فیہا، جس میں کچھ شک ہے۔ یہاں ابھی کون سا دن آ گیا اکٹھے کرنے کا؟ قیامت والا دن، یہ اور کوئی بات نہیں۔ ہمیشہ قرآن میں جہاں بھی حساب، جزا، سزا، وہ سب قیامت والا دن، یہاں بھی قیامت والے دن کی بات ہے۔ تو قیامت والے دن وہ اکٹھا کرے گا تم سب کو، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تو سچی بات کسی کی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی بات کو پیچھے کر کے دوسرے تیسرے عقیدے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ پاک نے فرما دیا دنیا میں آپ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ پاک جمع کس دن فرمائے گا؟ قیامت والے دن، اس میں کچھ شک نہیں۔
اسی دن کا حساب ہے، اسی دن میں آپ کو سزا ملے گی، جزا ملے گی، جس کو یعنی کہ جو بھی جس نے عمل کیے وہ اس کا اس دن حساب وہ ہوگا سارا، اور اس میں شک والی بات کوئی بھی نہیں۔ مومن تو اس کے اوپر پورا یقین بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، ہمارا مومنین کا اس کے اوپر الحمدللہ پورا یقین ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور مین جو بات ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بات سچی کس کی ہے؟ اتنی سی بات اگر بندے کے سمجھ میں آ جائے کہ اگر کسی کو اللہ کی بات بس کرتی ہو تو اللہ پاک نے فرما دیا تفرقہ مت کرو، تو بس مت کرو۔ اللہ پاک نے فرما دیا یہ طاغوت سے لڑو، تو بس لڑو، طاغوت کا انکار کرو تو بس کرو۔ یہی تو مین، اگر آپ کے لیے اللہ کی بات کافی ہے، کسی کے لیے اگر اللہ کی بات کافی ہے تو وہ تو پھر وہ عمل کرے جو اللہ پاک نے اس کو بتا دی۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی بات کافی نہیں ہے، یا وہ مطلب اس کو نہیں کافی کہہ رہا، تو پھر وہ لازم بات ہے ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ جب اللہ کے ہاں جائے گا تو اللہ پاک اس کا حساب پورے کا پورا اس کو انشاءاللہ دے گا، وہ تو کوئی چیز چھپی لپی نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے، وہ قیامت والے دن جمع ہونا ہے، وہاں پھر اس کا حساب ہونا۔ تو یہ زندگی کو بیچ کر اگر کوئی آخرت خریدنا چاہے تو اس کا حل اللہ پاک نے ان آیتوں میں بیان فرما دیا۔ انشاءاللہ آج اختتام یہاں ہوا سورہ نساء کی آیت نمبر 87 پہ، انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ۔